بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد صرف نئے آنے والے جو بگنرز ہوتے ہیں ہمارے پاس، ان کو ایک گائیڈ لائن دینا ہے جس میں انہیں یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ ویب ڈیولپمنٹ کی فیلڈ اگر وہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے یا کیا وہ سٹیپس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو انہوں نے اڈاپٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، سیکوینس آف سٹیپس جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ انہیں گیٹنگ سٹارٹیڈ پہ لگا سکتے ہیں۔ تو بیسکلی اگر کوئی بھی بندہ ویب ڈیولپمنٹ میں اپنا کیریئر سٹارٹ کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے سب سے پہلے HTML اور CSS وغیرہ کے بارے میں بنیادی طور پہ آگاہی ہوگی تو تبھی کام چلے گا۔ میرے سامنے اسکرین کے اوپر ایک پیج کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا ایک پیج کیا کوئی بھی آپ پیج کھول لیں، ٹھیک ہے، جو بھی آپ پیج کھولیں گے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ میں اگر گوگل کو کھول لیتا ہوں، میں اس کا سورس دیکھوں گا تو اس کا سورس جو بھی ہوگا، ٹھیک ہے، وہ HTML میں ہوگا۔ کچھ اسکرپٹنگ لینگویجز ہیں، یہ سارا کلائنٹ سائڈ کا اسکرپٹ ہے، لیکن بنیادی طور پہ، ٹھیک ہے، یہ آپ کو جو سورس نظر آئے گا وہ سارے کا سارا HTML ہوگا۔ HTML براؤزر جو ہے وہ ڈائریکٹلی سمجھتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ اسکرپٹنگ لینگویجز ہوتی ہیں جیسے کہ جاوا اسکرپٹ ہے، اس کو براؤزر ڈائریکٹلی سمجھتا ہے۔ تو میں اگر اس کا بھی سورس دیکھنا چاہوں، میرے پاس جو پیج کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کا آپ کو نا ایک کوڈ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ڈاکومنٹ ٹائپ آپ کا کون سا ہے، اور پھر آپ کے پاس فردر جو آپ نے اس کے اندر ٹیگز ڈیفائن کیے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو اگر گیٹنگ سٹارٹیڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس فیلڈ کے اندر، تو لازمی ہے کہ آپ HTML اور CSS سے اپنے کیریئر کا آغاز کریں، پھر آہستہ آہستہ اس میں چیزیں ایڈ کرتے جائیں، تو آپ آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے، اپنے کیریئر کا آغاز کر سکتے ہیں۔ بیسک سی ایک سلائیڈ ہے جس میں انٹروڈکشن ہے HTML اور CSS کی۔ اس میں HTML کیا ہوتی ہے، اسٹرکچر اس کا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، بلکہ آگے کی طرف موو کریں گے تاکہ جو زیادہ کام کی چیزیں ہیں ان پہ فوکس کر سکیں، لیکن کور کانسیپٹس جو ہیں وہ اس میں کور ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے CSS کی ایک ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے، شارٹ سی۔ ویب ڈیولپمنٹ اگر آپ کو کرنی ہے تو HTML فنکشنل آپ کے جو بھی ٹیکنالوجی ہے اس میں HTML اور CSS ہے، اور بیسک کی کور ہے، اس کے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے۔ اور HTML آپ کے پاس ایک اسٹرکچر ہوتا ہے ویب پیج کا جو آپ کو ایلیمنٹس کو ڈیفائن کرنے دیتا ہے، جیسے کہ آپ کے پاس ہیڈرز ہو گئے، پیراگرافس ہو گئے، اور ہائپر لنکس ہو گئے نیویگیشن وغیرہ کے لیے۔ CSS کیا چیز ہوتی ہے، CSS آپ کے پاس آپ پریزنٹیشن کی یا فارمیٹنگ جو ہوتی ہے ویب پیج کی، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو CSS کو یوز کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پہ جو HTML ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اسٹرکچر ڈیفائن کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جو اسٹائلنگ یا فارمیٹنگ ہوتی ہے یا کنسسٹنٹ آپ کے پاس جو فارمیٹنگ چلتی ہے، اس کے لیے آپ CSS کو یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح سے HTML کی اگر ڈیفینیشن دیکھی جائے تو یہ ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ویب پیجز کو کریٹ کرنے میں یا ان کا کنٹینٹس وغیرہ کریٹ کرنے میں یا بیسک اس کا جو لے آؤٹ ہوتا ہے وہ کریٹ کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بیسکلی آپ کے پاس چاہے براؤزر موبائل میں ہو یا آپ کے پاس ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر میں ہو یا لیپ ٹاپ کسی میں بھی ہو، بیسکلی وہ آپ کے پاس HTML کو ہی رینڈر کر رہا ہوتا ہے۔ اور CSS جو ہوتی ہے آپ کے پاس، وہ آپ کے پاس یوز ہوتی ہے ایک سٹائل کرنے کے لیے، سٹائلنگ آپ کی ایک کنسسٹنٹ ہو، یعنی کہ آپ اگر ایک ویب سائٹ بناتے ہیں تو اس کے 5-6 پیجز ہیں، تو ان سارے پیجز میں آپ کا جو H1 کا ہیڈر ہے، یعنی جو آپ نے ہیڈنگ دے رکھی ہے، وہ ایک ہی طرح کی ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے فانٹس جو ہیں تھرو آؤٹ آپ کے پاس ایک طرح کے ایک سیٹ آف کلاسز ہونے چاہیے، یعنی کہ آپ کے پاس ایک نارمل فانٹ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک طرح کا ہونا چاہیے تمام پیجز کے اوپر، یا پھر آپ کے پاس ایک ہیڈر ہے تو وہ تمام پیجز کے اوپر ایک طرح کا ہونا چاہیے، نہ کہ ایک پیج پہ کچھ اور ہو دوسرے پہ کچھ اور ہو۔ ایک ویب پیج جو ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس ایک ہیڈ کا سیکشن ہوتا ہے، ایک آپ کے پاس باڈی کا سیکشن ہوتا ہے، اور جو ہیڈ ہوتا ہے اس کے اندر میٹا ڈیٹا کی انفارمیشن وغیرہ ہوتی ہے۔ اب میٹا ڈیٹا یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آپ بتا دیتے ہیں کہ آپ جو کنٹینٹ وغیرہ ڈسپلے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے۔ اسی طرح سے SEO یعنی سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں میٹا ڈیٹا کی انفارمیشن یہ بتاتی ہے کہ یہ پیج کس چیز کے متعلق، ٹھیک ہے، کنٹینٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ جیسے کہ آپ کے پاس ای کامرس کی ویب سائٹ پہ پروڈکٹس ہو سکتے ہیں، تو آپ اپنے پروڈکٹ کی میٹا کی انفارمیشن یا پروڈکٹ کی جو سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے وہ آپ اپنے میٹا ڈیٹا میں ڈال سکتے ہیں۔ میٹا کے جو ٹیگز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کی ورڈز ٹائپ بھی ہوتے ہیں، اس میں
कंटेंट टाइप भी होता है, ठीक है। इसी तरह से डेवलपमेंट टूल्स होते हैं जो कि आप जिनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आप उनको टेस्टिंग के लिए भी कोई टूल्स यूज़ कर सकते हैं जो डेवलपमेंट के लिए होते हैं। मोस्टली हम विजुअल स्टूडियो कोड वगैरह को यूज़ करते हैं HTML के डिज़ाइन के लिए। विजुअल स्टूडियो हो सकता है आपके पास, ठीक है। और किसी भी ब्राउज़र के डेव टूल हो सकते हैं उसको एनालाइज करने के लिए, वो हम आगे चल के देख लेंगे। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन एक ऐसा डिज़ाइन होता है जो कि मुख्तलिफ आपकी जो डिवाइसेस होती हैं, जो उनकी मीडिया स्क्रीन्स होती हैं, उसके ऊपर आपके लेआउट्स को हैंडल कर सके। जैसे कि मेरी ये जो पेज नज़र आ रहा है लैपटॉप पे, ये शायद इस तरह से नज़र आएगा, लेकिन मैं अगर इसी पेज को, ठीक है, देखना चाहूँ लेआउट इसका चेंज करके, ठीक है, मोबाइल के ऊपर, ठीक है, तो ये शायद उसमें इस तरह से नज़र आए। अभी ये रिस्पॉन्सिव है, लेकिन मैं आईफोन करता हूँ, आईफोन पे ये इस तरह से नज़र आएगा। तो ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन नहीं है। अगर ये रिस्पॉन्सिव होता तो ये बड़े खूबसूरत अंदाज से ये सेट हो जाता, क्योंकि इसमें फिर रिस्पॉन्सिव के हवाले से हम क्लासेस सेट करते हैं कि अगर मीडिया का साइज़, मीडिया स्क्रीन का साइज़ ये हो तो फिर 2 चीज़ें डिस्प्ले करो, या एक आप एलिमेंट डिस्प्ले करो, एक लाइन में डिस्प्ले करो, या इस तरह से। तो बहुत सारी साइज़ रिस्पॉन्सिव होती हैं, ठीक है। उसकी भी हम एग्जांपल एक देख लेते हैं जिसमें हमें आइडिया हो जाता है। मैं इसको अभी के लिए यहाँ से हटा देता हूँ ताकि हमारा फोकस है वो कर सकें। और फिर रिस्पॉन्सिव साइड के ऊपर आ जाते हैं। रिस्पॉन्सिव साइड हमारे पास दराज की हो सकती है, ठीक है। मैं दराज की वेबसाइट को खोल लेता हूँ, ठीक है। इसकी रिस्पॉन्सिवनेस देखते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं, ये चेक करेंगे। अब ये स्क्रीन के साइज़ के ऊपर बिल्कुल एडजस्ट हो गई है ये। तो इस तरह से हम रिस्पॉन्सिवनेस देख सकते हैं कि कोई साइट जो है वो रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हम कोड खुद करते हैं, क्लासेस अपनी डिफ़ाइन करते हैं ताकि अगर छोटी स्क्रीन हो तो उसके ऊपर ये किस तरह से नज़र आए, और मीडिया स्क्रीन्स मीडियम लेवल की हो तो कैसे नज़र आए, टैबलेट्स पे कैसे नज़र आए, ठीक है। और इससे बड़ी जो स्क्रीन है उस पर कैसे नज़र आए। HTML का ओवरव्यू यही है, जैसे कि हमने पहले डिफ़ाइन कर दिया कि हम डिज़ाइनिंग करने के लिए यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट को, और ये एक ऐसी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसको तमाम ब्राउज़र समझते हैं। बेसिकली आपके पास एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर कोड बेस होता है, ब्लॉक बेस होता है। इसमें हम ब्लॉक्स बनाते हैं जो इनका आगाज़ और एंड इस तरह से होता है। कुछ आपके पास ब्रैकेट से शुरू होता है और फिर बैकस्लैश के साथ ख़त्म होता है। और अगर इसी में ही, ठीक है, एक ब्रैकेट से ही इसी तरह से आप यूज़ करना चाहिए, जैसे कि हॉरिजॉन्टल रूल होता है HR, तो वो एक ही टैग के अंदर ख़त्म हो सकता है, या फिर आपके पास इनपुट एलिमेंट हो, लेकिन कोई मल्टीपल आपके पास स्टार्ट और एंड भी हो सकते हैं। आप पहला टैग जो है वो स्टार्ट करते हैं और फिर एंड बैकस्लैश के साथ करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमारे पास अगर एक टैग है, यहाँ पे हम नोटपैड को खोल लेते हैं, और नोटपैड में हम यहाँ पे जैसे HR है, हॉरिजॉन्टल रूल का ये टैग सिंपल हो सकता है, लेकिन H1 का टैग जो है हमारे पास वो इस तरह से हो सकता है, और इसके दरमियान में ये कंटेंट्स हो सकते हैं कोई भी। तो जी अपने पेज को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है। HTML एलिमेंट्स आर फंडामेंटल कंपोनेंट, दीज एलिमेंट्स इंक्लूड द टैग्स लाइक दिस, ठीक है। तो वही हमने जो जिक्र किया टैग्स का, ये वो हम आगे जैसे जैसे चलेंगे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। बेसिक डॉक्यूमेंट टाइप आप अपना डिफ़ाइन करते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट कौन सा है, HTML टाइप है। फिर आप उसका हेड का सेक्शन एक डिफ़ाइन करते हैं। हेड में मोस्टली आप अपने पास स्टाइल्स शीट्स होती हैं, यानी कि CSS की जो एक अलग से फ़ाइल बनती है उसको हम स्टाइल शीट की फ़ाइल कहते हैं, जो .css के साथ या .sass के साथ, ठीक है, ख़त्म हो सकती है, यानी इसका फॉर्मेट हो सकता है, या उसकी फ़ाइल की एक्सटेंशन हम वो कर सकते हैं, ठीक है। तो हेड सेक्शन में हम इसी तरह की चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं, जबकि बॉडी सेक्शन जो होता है उसमें हम कंटेंट वो डिस्प्ले करवाते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, इमेजेस, मीडिया, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इसी तरह से हेड के सेक्शन में जावास्क्रिप्ट की जो फाइल्स हैं वो भी हम जो है इंक्लूड करवा सकते हैं, लेकिन मोस्टली बॉडी के एंड में ही करवाते हैं, ठीक है। हेड सेक्शन में आप करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अभी मॉडर्न प्रैक्टिस यही है कि बॉडी के एंड में हम जो है ना वो डिस्प्ले करवाते हैं। CSS क्या होती है? CSS
آپ کے پاس نا ایک ڈاکومنٹ HTML کا جو ہوتا ہے اس میں آپ پریزنٹیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا پرپز یہی ہوتا ہے کہ تمام تھرو آؤٹ جو آپ کے پیجز ہیں ان کا لے آؤٹ کنسسٹنٹ رہے آپ کے پاس، اور یہ بہت امپارٹنٹ ہوتی ہے آپ کے پاس جو ویب ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر، کیونکہ اسٹائلنگ وغیرہ کسی بھی کلائنٹ کی ایک بیسک ضرورت ہوتی ہے. CSS میں آپ کے پاس اپنے بیسک کلرز وغیرہ ڈیفائن کر سکتے ہیں، بیسک جو ڈیفالٹ آپ کے پاس کمپوننٹس آتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہیڈر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی کو لے لیں، ٹھیک ہے. ان سب کو کسٹمائز کر سکتے ہیں اور ایک بیسک سی CSS فائل ڈیفائن کر سکتے ہیں، اور اس CSS فائل کو پھر ہم ملٹیپل جگہوں پہ یوز کر سکتے ہیں. فونٹ کی سلیکشن آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لے آؤٹ کنٹرول کا وہی مطلب ہے کہ آج کل کے دور میں رسپانسو ڈیزائنز میں فلیکس باکس یا گرڈ کا ایک جو رسپانسو ڈیزائن میں کمپوننٹ ہے ان کو ہم یوز کرتے ہیں. گرڈ کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک جو پیج ہوتا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، ایک لے آؤٹ ہوتا ہے گرڈ کا، اس کو کنٹرول کرتے ہیں. اور فلیکس اسی طرح سے فلیکس باکس ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی سیم وہی کام کرتا ہے. پھر اس میں اس کی اپنی ٹیکنیکس ہیں. ان لائن فلیکس آپ کے پاس روز یوز کر رہے ہیں، پھر اس کے اندر کالمز ہیں، ورٹیکلی ہے، کیسے ان کو اسٹیک کرتے ہیں. ہم جیسے جیسے آگے چلیں گے، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو کلیئر کر دیں گے. ایک CSS کی ایگزامپل جو ہے، ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ ایک ایسے ڈیفائن ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کے پاس جو سٹائلز ہوتے ہیں وہ آپ پیج کے اندر ایک ان لائن سٹائلنگ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہی HTML کا پیج ہے، اس میں آپ ہیڈ میں ڈیفائن کر سکتے ہیں سٹائل کی کوئی کلاسز، یا پھر آپ اپنے ایٹریبیوٹ جو بھی ہوتا ہے آپ کا، جیسے کہ H1 ہے، اس میں بھی ایک سٹائل کا کی ورڈ یوز کر کے آپ اس کے اندر سٹائلنگ بھی کر سکتے ہیں. اور باڈی کے کنٹینٹس کے اوپر بھی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ مین سینٹرل جگہ پہ CSS یوز کرتے ہیں. کنکلوژنس اس میں آپ کے پاس یہی ہے کہ بیسکلی آپ کو HTML اور CSS سیکھنی ہے، ٹھیک ہے. پھر آگے ہم پریکٹیکل کی طرف چلے جائیں گے اور اسی کے اوپر تھوڑا سا پریکٹس کر لیں گے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے، ٹھیک ہے، کہ یہ HTML اور CSS وہ کیا ہے. ایک سیکوینس ہے ہمارے پاس، اگر آپ اس کو فالو کریں گے، سیریز بنائیں گے ایک ویڈیوز کی، اس میں ہم بیسک HTML CSS پھر اسکرپٹنگ لینگویجز کی طرف جائیں گے، پھر ان کو ایک جگہ پہ استعمال کریں گے، ایک چھوٹا سا پروجیکٹ کریں گے، پھر آگے موو کریں گے جو سرور سائڈ کی ہمارے پاس کوڈنگ فریم ورکس ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جن میں پریکٹیکلی آپ انٹرپرائز لیول کے پروجیکٹ بنا سکتے ہیں.